خرابی کی وجہ سے قاری صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ پڑھائیں. اچانک ایک مخلص دوست نے بھائی عبدالوہاب کے انتقال کی خبر سنائی. مولانا بھائی عبدالوہاب اپنے ذات میں ایک کائنات تھے. ان کی وجہ سے اللہ نے پورے عالم میں تبلیغ کو، جو توحید و سنت کا جامع پروگرام اور دعوت ہے، ان کو آگے بڑھایا. بھائی عبدالوہاب ایک قسم کا حصار تھے تبلیغی جماعت کو فتنوں سے بچانے کے لیے. بڑے بڑے زنادقہ اور ملاحدہ خود تبلیغ میں پیدا ہوئے. اچھے مقرر بننے کے ساتھ انہوں نے اسلام کے خلاف بڑے کام کیے اور یہود و نصارہ کا سر خرید بن کر کام کر رہا ہے. لیکن بھائی عبدالوہاب کے ہوتے ہوئے تبلیغی جماعت محفوظ رہی اور ان کے خط و خال محفوظ رہے. یہاں تک وقت آیا کہ نظام الدین بستی، جو خیر اور رشد اور ہدایت کا بقعہ مبارکہ ہے، وہاں بھی دو پارٹیز ہو گئی اور لاٹ صاحب اور سعد صاحب لڑ پڑے. ہندو اور سکھ فوج وہاں آئی، مسلط ہوئی. بڑے برے ایام گزر گئے اور ہندوستان تار تار ہے. لیکن پاکستان کی سرزمین بھائی عبدالوہاب کی مہربانی سے اور اس کے جامع الحسنات اور عظیم البرکات جامع ہستی کی وجہ سے محفوظ رہا ہے. آپ کو شاید پتہ بھی نہیں، پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں ہندوستان بستی نظام الدین تس نس ہو چکی ہے اور وہاں سعد نام کا ایک آدمی مسلط ہے جو بہت ہی افسوسناک نظریات کا حامل ہے. لیکن کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی عبدالوہاب کے عظیم المرتبت مقام اور مرتبے سے پاکستان کے تبلیغیوں کو محفوظ رکھا. اور ہمیں دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے. بہت قریبی تعلق تھا اور میں نے ایک موقع پہ تھوڑی دیر کے لیے رائے گیا اور بھائی عبدالوہاب سے ملاقات کی. اس ملاقات میں ان پر کشف کا اثر ہو گیا اور انہوں نے دو واقعات مولانا مفتی محمود کے بیان کیے اور دو واقعات حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری کے بیان کیے، بتانے کے لیے کہ یہ لوگ ہمارے بڑے تھے اور ہم ان کے چھوٹے ہیں. اور بہت عجیب طریقے سے اس پر کشف کا منظر دیکھ رہا تھا. 1 گھنٹہ بٹھایا رکھا، حالانکہ ان کے بیان کا اعلان، انہوں نے کہا بیان روز ہوگا، آپ روز نہیں ہو. ایک موقع پر میں نے کہا کہ آپ کی اصلاح کون کرے گا، تو ایسا کیا کہ یہ مولوی افسان نے بتایا کہ تحقیق یہ ہے کہ یمینی اثار پر ہوگا. میں نے اپنے کبھی سے اس طرح سلوا لی. میں نے شکریہ ادا کیا. میں نے کہا آپ تو منبع الحسنات ہے، خیر برکات کے عظیم انسان ہیں، آپ سے آگے امت کو سیرابی ملے گی انشاءاللہ. بہرحال یہ دنیا ہے اور دنیا میں ہر آنے والے نے جانا ہے. پیغمبر اور انبیاء، مرسلین اور خاص کر فخر الرسل والنبیین، خاتم الرسل والنبیین، خاتم النبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت شخصیت بھی اللہ کے حکم کے مطابق انک میت و انہم میتون کے تحت سفر آخرت فرما چکے ہیں. لیکن اللہ تمام دین کا حافظ و ناصر ہے. آپ کو تسلی بھی دی تھی، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. آپ فوت بھی ہو جائے تب بھی کام جاری رہے گا. تو ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، ابن زبیر، معاویہ، تمام جماعت خیر و رشد و ہدایت دنیا سے چلے گئے
بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بھی اسلام کائنات کے چپے چپے کو پہنچ گیا، اور ایسا وقت بھی آیا کہ تمام رشد و ہدایت کے ائمہ اور سرغنے سفر آخرت کر چکے ہیں، تو بغداد علیحدہ مرکز بن گیا ہو، ہندوستان اور دلی علیحدہ مرکز بنا ہو، پورے جہان کے اندر اللہ نے ہدایت کے ٹھیے اور منبع قائم فرمائے، دین اللہ کا ہے اور اللہ اس کا محافظ ہے اور معین و مددگار ہے۔ تاہم ایسے بیش بہا انسانوں کا اٹھ جانا یقیناً امت کے لیے نقصان اور سانحہ کا باعث ہے۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے کہ اچھے اچھے لوگ اٹھ جائیں گے اور ایسے لوگ رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ کے ہاں تلچٹ کے برابر نہیں، چھلکے کے برابر نہیں۔ تو وہی وقت دیکھا جا رہا ہے، اللہ پاک خیر فرمائے، خداوند تعالیٰ بھائی عبدالوہاب کی بخشش فرمائے اور پوری امت کو آج وہ درد بری خبر اور یہ دکھ پر مشتمل بات پہنچے گی، پوری امت ان کے لیے دعا گو رہے گی، صدمہ اٹھائے گی۔ جس کسی کی موت پر جس قدر صدمہ پہنچتا ہے اتنا ہی اس کا مقام اللہ کے ہاں بلند برتر ہوتا ہے۔ بھائی عبدالوہاب بظاہر تو ایک آدمی، لیکن حقیقت میں رشد و ہدایت کے کائنات تھے۔ بھائی عبدالوہاب وہ رسمی عالم دین نہیں تھے، لیکن علماء دین سے جو اصل مغز علم ہے وہ لے چکے تھے۔ اللہ نے ان میں ایسی استقامت ڈالی تھی اور اس انداز سے وہ اپنی جماعت کو اکابر اور بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں آگے بڑھاتے تھے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتے تھے کہ کوئی بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ پورے عالم کے دورے کرنا اور نظام الدین تک کے اخراجات برداشت کرنا، سارے جہان کے علماء اور اولیاء کو ایک جگہ پہ رونا، یہاں تک کہ ایک موقع پر جب مولانا فضل الرحمان نے اپنی مثالی فصاحت، بلاغت اور روان دواں فصیح بلیغ تقریر سے انہیں اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ تبلیغ والے مجلس عمل کو ووٹ دے۔ اس کے بعد مولانا بھائی عبدالوہاب پر حاسدین نے اور بغاضین نے اور شیاطین نے بڑے تکالیف مسلط کیے۔ اس زندگی بھی اسی زمانے سے دشمن بنا ہے، اور لیکن بھائی عبدالوہاب استقامت کے پہاڑ تھے۔ وہ اپنی بات اور اپنے کلام اور اپنے تبلیغ کے راہ و رسم کو خوب جانتے تھے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ طلباء نے اپنے حلقے میں، اپنے کلاس میں، فرصت میں قرآن شریف پڑھ کر ان کو ثواب بخشے اور امت کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو اس سانحہ پر صبر و اجر دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سالک السلام علیکم شریک لہ الملک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے قاری صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ پڑھائیں، اچانک